اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، یعنی ان کے سواری کے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ ہے، یا غلام، اے نوجوان، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو اگر پوری قوم، پوری دنیا کے لوگ اگر مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو وہ بالکل تمہیں نہیں پہنچا سکتے جتنا تمہارے تقدیر میں اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور جان لو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ، پوری قوم تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ صرف تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جمعہ، آخری جمعہ جو گزرا، اس میں مسجد نبوی کے امام نے ایک بہت ہی عمدہ درس دیا، اور انہوں نے کہا، امام کا نام ہے شیخ الحذیفی، انہوں نے اس ورڈ کی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کہ بہت زبردست اس کی تعریف کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے، اور اس کے حدوں کا احترام کیا جائے، یعنی اللہ نے جو حدود بنا دی ہیں ان حدوں کا احترام کیا جائے۔ حد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے تو بس اتنا ہی کرنا ہے، آپ نے زیادہ اپنے من سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ بدعت کام اسی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حدود کو پامال کر دیتے ہیں نیکی کی امید پہ، تو آپ کو آگے نہیں بڑھنا، اس کے حدود کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کے احکام کی حفاظت، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس کا مطلب بھی شیخ الحذیفی کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین میں، یعنی آپ کے اسلام کی حفاظت کرے گا، آپ کے اسلام کو پختہ کرے گا اور اسلام پہ استقامت دے گا، دنیا میں آپ کی حفاظت کرے گا، آخرت میں حفاظت کرے گا، اور آپ کے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے جو یہ لفظ کہا کہ آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا، اس کے لیے جو انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ دلیل تھی سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف میں حضرت خضر کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام جب اس گاؤں میں جاتے ہیں تو 2 یتیم بچے ہوتے ہیں، یاد ہے نا، جن کی دیوار گر جاتی ہے، وہ دیوار اٹھا دیتے ہیں خضر۔ جب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تو خضر کیا بتاتے ہیں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ یعنی جب آپ نیک ہوں گے تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے، اگر آپ اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اس بات سے بے فکر ہو جائے کہ آپ کی نسلوں کو نقصان پہنچے گا، اللہ آپ کی نسل کو حفاظت کرے گا۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے، جتنے نیک لوگ گزرے، ان کی نسلوں کو دیکھیں اللہ نے کیا ترقی دی، اور کیسے ان کی حفاظت کی، اور وہ کیسے ان کو دین دیا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو حدیث پڑھی، اس حدیث میں ہمیں اور 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ول پروٹیکٹ اور لک آفٹر ہز سرونٹ ان دس ورلڈ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا خیال رکھے گا اس دنیا میں، اور دنیا کے معاملات میں، دنیا کے معاملات کیا ہوں گے؟ ایگزامپل کے طور پر ہیلتھ، آپ کی صحت کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کو تندرست و توانا رکھے گا، اور آپ کے سینسز کی حفاظت کرے گا، اور یہ سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کرے، موت کے وقت اکثر لوگوں کے سینسز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ولی اللہ گزرے، اللہ کے جو سلف و صالحین گزرے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، آپ دیکھیں کہ آخری وقت ان کا سینس کتنا اسٹرانگ ہوتا تھا۔ ایک سلف کے بارے میں ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں لا لا، جب پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ آپ لا لا کیوں کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان میرے پاس اور کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو چکے ہو۔ میں نے کہا کہ ابھی نہیں، اتنا سینس ان کا کام کر رہا ہے۔ ایک امام احمد بن حنبل، ایک اور شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، موت کا عالم آ گیا، تو لوگوں نے چاہا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، تو وہ کیسے کہیں کہ آپ لا الہ پڑھیں؟ تو لوگوں نے حدیثیں پڑھنی شروع کر دی، ان کے شاگردوں نے، اور حدیث کے آخری ٹکڑے پہ رک جاتے ہیں، یعنی ایسا بتاتے کہ ان کو یاد نہیں آ رہا۔ وہ شیخ اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ اب میں تمہیں حدیث بتاتا ہوں۔ انہوں نے پوری حدیث بتائی اور کہی قولوا لا الہ الا اللہ، اور ان کے روح نے پرواز کر گئی۔ تو اس طرح اللہ آپ کے سینسز کی حفاظت کرتا ہے دنیا میں، جب آپ اللہ کے احکام کے اطاعت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے اور کیا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں کہ when will be enjoy، یعنی آپ اللہ کی رحمت کو انجوائے کرتے ہیں اپنے سائٹ، اپنی نگاہوں کے ذریعے۔ کیسے؟ آپ کی نگاہوں میں خود بخود اللہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا
تو جن چیزوں کو دیکھنے سے میرا دل خوش ہوتا تھا، آج کیوں ایسا ہے کہ ان کو دیکھنے سے مجھے گھن آتی ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ آپ کی سننے کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے قدموں کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایون جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ دیکھ سکے، سن سکے پراپرلی، اور آپ کے سینسز اور آپ کے مینٹل ہیلتھ پراپرلی کام کرے جب آپ اللہ کے احکام کی حفاظت کریں گے، دنیاوی معاملات میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس سے بڑا بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیں۔ اسی طریقے سے اور دوسری چیز یہ ہے دنیاوی چیزوں کی حفاظت میں، جو دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ آپ کی فیملی کی حفاظت کرے گا، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرے گا، ہر وہ چیز جو آپ سے ریلیٹڈ ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کے دین کی اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ آپ کو دین کے معاملے میں جو مس انڈرسٹینڈنگس پھیلائی جا رہی ہیں دوسرے انفلوئنسرز کے ذریعے، جو مس کنسیپشنز پھیلائے جا رہے ہیں، جو آپ کی سیلف ڈیزائر ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو صحیح غلط کی تمیز دے دے گا، آپ سنیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بھڑکا رہا ہے، یہ مجھے دوسری طرف لے جانے والی بات کر رہا ہے، یہ امت کو بھڑکا دے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں آتا ہے۔ اگر صاحب میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کو توحید کا صرف علم ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کی بات سن کے پکڑ لے گا کہ یہ بھڑکانے والا کام کر رہا ہے، یہ ہمیں توحید سے دور کرنے والا کام کر رہا ہے، اتنا سینس اللہ دے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔